سلطان ولاد، کونیا، جون 1246۔ والد صاحب میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی حالت کافی ناگفتہ بہ تھی۔ ان کی ٹانگوں میں لرزش تھی اور ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ آدمی کم اور سایہ زیادہ لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری رات سو نہیں پائے۔ مگر جس بات نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا وہ یہ تھی کہ ایک ہی رات میں ان کے اچھے خاصے سیاہ بال بالکل روئی کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ میرے عزیز بیٹے، میری کچھ مدد کرو، نحیف آواز میں انہوں نے مدد کی درخواست کی۔ یہ آواز ان کی نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو بازوؤں میں تھام لیا۔ ابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، گویا وہ سوچ رہے ہوں کہ اب آگے کیا کہیں۔ شمس کہیں چلا گیا ہے، وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے بھی 10ویں حصے میں میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ شاید میں ایسے ہی چاہتا تھا، لیکن میں کچھ بول نہیں پایا۔ بظاہر میں بھی والد صاحب کے غم میں شریک ہو گیا۔ شاید اب ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ گزشتہ دنوں میں والد صاحب نے اپنے کئی دشمن پیدا کر لیے تھے، اور یہ سب کچھ شمس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہی پرسکون زمانہ پھر لوٹ آئے۔ شاید الادین اپنی جگہ صحیح تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ شمس کی میری زندگی میں کیا اہمیت تھی۔ والد صاحب اس طرح گویا ہو جیسے وہ میرے خیالات پڑھ رہے ہوں۔ اصل میں ہم دونوں ایک تھے۔ جس طرح چاند کا ایک روشن رخ ہے اور ایک تاریک، اس طرح شمس میرا روشن روپ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل ہی دل میں کچھ شرمندہ بھی تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ والد صاحب نے مزید کچھ نہ کہا، لیکن سارا غم ان کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ میں نے آج تک کسی کو بھی اس قدر غم زدہ اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ میری زبان پر تالا لگ گیا اور میں کئی لمحے تک بولنے کے قابل نہیں رہا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح شمس کو ڈھونڈ لاؤ، اس کو کہیں سے بھی لے کر آؤ، اسے بتاؤ کہ میرا درد کے مارے کیا حال ہے۔ والد صاحب کی آواز دھیمی ہوتے ہوئے سرگوشی میں بدل گئی۔ اس کو کہنا کہ اگر وہ نہ آیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں شمس کو تلاش کرنے میں پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے دبانے لگے۔ ان کی حالت زار دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں مستقل کونیا کی سڑکوں پر چکر لگاتا رہا کہ شاید شمس کا کوئی سراغ لگا سکوں۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شمس کہیں غائب ہو گیا ہے، اور ہر شخص قیاس آرائی کر رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس دوران میری کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو شمس کے چاہنے والے تھے۔ شمس چھپ چھپ کر مجبور بےکس لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے محبت کرنے والوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ ایک شام میں تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ کیرا نے مجھے جلدی سے چاول کی نمکین کھیر کا ایک پیالہ پکڑایا جس میں سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کھاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی شوخی اور چمک تھی۔ میں نے آج تک یہ محسوس نہیں کیا کہ کیرا مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہے، سوتیلی ماں ہونے کے باوجود بھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم شمس کی تلاش میں سرگرداں ہو اور اسے یہاں واپس لانا چاہتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کیرا نے پوچھا۔ ایک افواہ یہ ہے کہ وہ دمشق چلا گیا ہے۔ بعض لوگ قاہرہ یا اصفہان کے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واپس وہ اپنی آبائی شہر تبریز چلا جائے۔ ہمیں ان تمام شہروں میں جا کر اسے تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ دمشق جا کر دیکھوں گا۔ والد صاحب کے دیگر مرید دوسرے شہروں کی طرف نکل جائیں گے۔ کیرا کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی اور وہ منمنائی۔ مولانا نے اس کی جدائی میں کئی غزلیں لکھ ڈالی ہیں جو کہ انتہائی تاثر انگیز ہیں۔ شمس کی جدائی نے انہیں شاعر بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کیرا نے ایک آہ بھری اور ایک شعر گنگنانے لگی۔ آج میں نے بادشاہ کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی ہے جو کسی ملکوتی حسن کی غمازی کرتی ہے۔ آج میں نے بادشاہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی ہے۔ آج میں نے بادشاہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی ہے جو کسی ملکوتی حسن کی غمازی کرتی ہے۔ ہوا میں اچانک ایک ایسی خوشبو شامل ہو گئی جو ایک لمحہ قبل وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ کیرا بھی اس شعر میں چھپے درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ جب اس کا یہ حال تھا تو اس کا شوہر کس قدر اذیت میں مبتلا ہوگا۔ کیرا اپنے شوہر کے غم میں برابر کی شریک تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی مدد کرے اور اس کی زندگی میں دلکشی بھر دے۔ مگر میرے اندازے کے مطابق وہ یہ سوچ کر بھی مسرت محسوس کر رہی ہوگی کہ بالآخر شمس سے جان چھوٹی۔ اگر میں اسے تلاش کرنے میں ناکام رہا تو، یہ میری دل کی آواز تھی، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ حسب معمول اپنی زندگی گزاریں گے جیسا کہ پہلے سلسلہ چل رہا تھا۔
کیرا نے پر امید لہجے میں کہا، اور اس لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں شمس تبریز کی تلاش سے ہاتھ اٹھا لوں۔ میں پہلے کبھی دمشق نہیں گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کل روانہ ہو جاؤں گا، وہاں کسی سرائے میں چند روز گزار کر واپس آ جاؤں گا اور ایسا اظہار کروں گا گویا میں نے شمس کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا ہوں، اور والد صاحب بھی اس بات کا اعتبار کر لیں گے اور معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ یہی بہتر ہے، کیرا کے لیے بھی، علاؤالدین کے لیے بھی جس نے شمس کو کبھی قابل اعتماد سمجھا ہی نہیں، اور خود میرے لیے بھی۔ کیرا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے میرے والد سے شادی کرنے کی خاطر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ میرے اور میرے بھائی کے لیے ایک مثالی ماں ثابت ہوئی تھیں، اور انہیں اپنے شوہر سے انتہائی حد تک عشق تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے لکھے ہوئے اشعار بھی حفظ کر لیے تھے، اور ان کا درد بھی اپنے دل میں اسی طرح محسوس کرنے لگی تھیں جیسا کہ خود شاعر اظہار کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری جانب دل سوز نگاہوں سے دیکھا اور کچھ بھی نہ کہا۔ اب آگے کیا کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری تھی۔ رومی، کونیا، اگست 1246۔ یہ دنیا بالکل بیکار ہے، یہ زندگی روشنی سے محروم ہے۔ اگر شمس نہیں ہے تو پھر زندگی میں کیا رکھا ہے؟ یہ شہر بالکل اجاڑ اور ویران ہے۔ میرا دل بے چین اور خالی خالی سا ہو رہا ہے۔ میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ دن میں بھی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ یہاں ہونے کے باوجود میں یہاں نہیں ہوں۔ یوں سمجھو کہ کوئی بھوت لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت کا حال الفاظ کی صورت میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ تو یہاں اس طرح عیش و آرام سے رہ رہے ہیں گویا کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے تو پوچھے، شمس تبریزی کے بغیر یہ دنیا تو جہنم سے بھی بدتر ہے۔ شام سے صبح ہونے تک میں لائبریری میں بیٹھا رہتا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال شمس کی طرف سے نہیں ہٹتا۔ مجھے اچھی طرح اس کی آواز کی حلاوت یاد ہے۔ اس نے ایک دن بڑے پیار سے کہا تھا، ایک دن دنیا میں تمہارا نام گونجے گا اور تم محبت کی علامت بن کر ابھرو گے۔ کیا اس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بس میں تو آج کل تنہائی اور اداسی کا شکار ہوں۔ بات کرنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ شمس یہی تو چاہتا تھا کہ میرا دل ٹوٹ جائے تاکہ میرے اشعار میں سوز و گداز پیدا ہو۔ زندگی کی تکمیل ہو چکی۔ اب خواہ کتنی اور کیسی ہی مصیبت نازل ہو، یہ سب خدا کی مرضی ہے۔ بس انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی کوشش کرتا رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا ہے، بے شک ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ خدا کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں، چنانچہ اس کی مرضی کے مطابق ہی اکتوبر کی ایک شام کو وہ میرے گھر میں داخل ہوا۔ اس واقعے کو رونما ہوئے کئی سال گزر گئے۔ کسی طوفان نے زبردستی مجھے تمہارے دروازے پر لا کر نہیں پھینکا تھا، شمس نے کہا تھا، اور تب اس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ کسی زمانے میں ایک عالم صوفی رہا کرتا تھا جس کی قابلیت کی تمام دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی شاگرد تھا اور وہ صوفی اسی شاگرد پر قناعت کر رہا تھا، مگر وہ شاگرد ایک دوسرے مزاج کا حامل تھا۔ وہ قدم قدم پر اپنے استاد کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ مستقل ان سے گزارش کرتا رہا کہ وہ مزید مریدوں میں اور شاگردوں میں اضافہ کریں۔ ٹھیک ہے، صوفی نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تم اسی میں خوش ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ دونوں اسی وقت بازار گئے۔ ایک جگہ انہیں چڑیا نما ٹافیاں نظر آئیں۔ جیسے ہی استاد نے ان پر پھونک ماری، وہ چڑیائیں زندہ ہو کر پھر سے ہوا میں اڑ گئیں۔ ایک جمع غفیر استاد کے گرد جمع ہو گیا اور بڑی عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ اس دن کے بعد سے شہر بھر میں استاد کی دھوم مچ گئی اور ہر شخص ان کا گرویدہ ہو گیا۔ ان کے اس قدر مرید پیدا ہوئے کہ پرانے شاگرد کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا اور بالآخر معافی کا خواستگار ہوا۔ استاد معظم، میں غلطی پر تھا۔ وہی دن اچھے تھے جب آپ مجھ پر مہربان تھے اور آپ کی ساری توجہ میرے اوپر ہی مرکوز تھی۔ اب کوئی ایسا حل نکالیں کہ آپ کے مرید آپ کی طرف سے بدظن ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا،
دیکھتے جاؤ بس انہیں کیسے میں دور بھگاتا ہوں۔ ایک دن استاد خطبہ دے رہا تھا کہ اچانک اس کی ہوا نکل گئی اور تمام کمرہ بدبو سے بھر گیا۔ مریدوں کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے اور ایک ایک کر کے وہ سب وہاں سے اٹھ گئے، بس وہی ایک شاگرد بیٹھا رہا۔ دوسروں کے ساتھ تم یہاں سے کیوں نہیں اٹھ کے چلے گئے؟ استاد نے پوچھا۔ شاگرد نے جواب دیا، نہ میں پہلے آپ کی خوشبو سونگھنے سے یہاں آیا تھا اور نہ ہی بدبو سونگھنے کے بعد میری عقیدت میں کوئی کمی آئی ہے۔ شمس کا ہر عمل میری پختگی اور کمال کے لیے ہوتا تھا، یہی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور شمس نے بھی ہر قسم کی افواہوں کو پھیلنے دیا۔ خام ذہن کے لوگوں میں لاوا پکتا رہا اور ان کی زبان پر بد تہذیبی کے الفاظ نمودار ہوتے چلے گئے۔ کچے کان والے انہیں سنتے رہے اور افواہوں کو مزید پھیلا کر مزے لوٹتے رہے، اور وہ لوگ بھی اس آگ کی تپش سے نہ بچ سکے جو اس کو چاہتے تھے۔ اس نے میری کتابوں کو پانی میں پھینک دیا تاکہ میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو اب تک میں نے پڑھا تھا۔ لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ وہ عالموں اور دانشوروں کے خلاف ہے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں تھی کہ تفسیر پر شمس کو کتنا عبور حاصل تھا۔ کیمیا، علم النجوم، فلسفہ، منطق، غرض یہ کہ وہ کئی علوم پر اچھی خاصی دسترس رکھتا تھا۔ لوگ اس سے بھی بے خبر تھے۔ وہ اگرچہ فقیہ تھا مگر اس نے اپنے آپ کو فقیر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک طوائف کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھول دیے اور اس کو رہنے سہنے، کھانے پینے، غرض یہ کہ ہر چیز میں ہمارا شریک بنا دیا۔ اس نے مجھے شراب لانے کے لیے بھی بھیج دیا اور شراب کے بارے میں میرے نظریات کی حوصلہ شکنی کی، میری ہمت بڑھائی کہ شراب پینے والوں کی ضرورت کے وقت حمایت کر سکوں۔ ایک بار اس نے مجھے اس مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے بھی کھڑا کر دیا جہاں میں خطبہ دیا کرتا تھا، اور مجھے پیشہ ور بھیکاری کا بھیس بدلنے پر مجبور کیا۔ اس نے میری خواہشات اور آرزوؤں کا قلعہ چکنا چور کر دیا اور مجھے تخت و تاج اور محلوں جیسی شان و شوکت سے گرا کر عام لوگوں کی سطح پہ کھڑا کر دیا۔ میں کیسے اس کا شکریہ ادا کروں؟ اس نے مجھے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے سے منع کر دیا۔ اس کے نظریے کے مطابق یہ سب وقت ضائع کرنے کی باتیں ہیں اور خدا کی راہ پر چلنے میں مانے ہیں۔ خدا نے دولت، عہدہ، شہرت، ان تمام چیزوں کی نمود و نمائش سے منع کیا ہے۔ شمس نے مجھے زندگی کی اس دلدل سے نکال دیا جس میں پھنسنے لگا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے میں کتنے ہی امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرا اور منزل بہ منزل اس اعلیٰ مقام تک پہنچا جہاں میرے چاہنے والے مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ شروع میں میرے کئی خواب تھے، اب میں ان سب سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ شمس نے جگہ جگہ مجھے شکست اور صدمے سے دوچار کیا اور میری عزت و شہرت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ جنون اور تنہائی کے لطف کا مطلب سمجھ سکوں، بے یار و مددگار، چغل خور، غیبت کرنے والے اور عزت گزیدہ لوگوں کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ جب بھی کوئی خوشنما چیز نظر آئے اس سے فوراً دور بھاگنے کی کوشش کرو۔ خود زہر پی لو مگر دوسروں کو امرت پلاؤ۔ اپنے تحفظ کا خیال چھوڑ دو اور عالیشان محل 2 محلوں سے دور رہو۔ اپنی شہرت کی پرواہ مت کرو اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں ایک ادنا شخص سمجھیں۔ ہر روز صبح سے شام ہم سب ایک امتحان سے گزرتے ہیں۔ خدا ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ عہد و پیمان اور قول و قرار تمہیں یاد ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے پایا تھا؟ یہ معاہدہ اس وقت قرار پایا تھا جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں کیا کردار انجام دینا ہے اور اس کے بدلے میں میرے خزانے سے تمہیں کیا انعام ملے گا؟ زیادہ تر ہمیں یہ اسباق یاد نہیں رہتے۔ یہ کافی محیب اور پریشان کن سوالات ہیں، مگر خدا صبر سے کام لیتا ہے اور تم سے بار بار پوچھتا ہے۔ یہ باتیں اگرچہ دل شکن ہیں مگر یہ امتحان کا ایک حصہ ہیں۔ میری خواہش ہے کہ شمس سے دوبارہ ملاقات ہو جائے اور بس۔ میری کتابیں، خطبات، خاندان، دولت اور شہرت، میں یہ سب اور باقی بھی ہر چیز چھوڑ دینے کو تیار ہوں، صرف ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ ایک دن کیرن نے مجھے بتایا کہ میں تو شاعر بنتا جا رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں شاعر بنوں گا۔ اس کے باوجود یہ سن کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ کسی اور موقع پر اگر وہ یہ کہتی تو میں اسے ڈانٹ کر کہتا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، مگر آج میں خاموش رہا۔ آج کل میں مسلسل شعر اور غزل کہتا جا رہا ہوں۔
یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ اشعار اس قابل ہیں کہ اگر کوئی سن لے تو وہ واقعی مجھے سچا شاعر تسلیم کر لے گا۔ مجھے غزل کا بادشاہ کا خطاب بھی مل سکتا ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اشعار ہرگز میرے نہیں ہیں۔ میں تو صرف وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں جو کسی الہامی قوت نے میرے منہ میں ڈال دیے ہیں۔ میرا حال بالکل ایک قلم جیسا ہے جس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی لکھتا چلا جاتا ہے، یا ایک بانسری جو دھن وہی سناتی ہے جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تبریز کے روشن سورج، تم کہاں کھو گئے ہو؟